بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی آخری کوشش، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پورا گاؤں مراد کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد خود تو فرار ہو گیا تھا، لیکن اپنے گھر والوں سمیت پورے گاؤں کو مصیبت میں ڈال گیا تھا۔ مراد کا گھر گاؤں کی بیرونی حدود میں واقع تھا۔ یہاں سے نہر کا پل کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ درمیان میں کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ میں نے ASI گوبندر کو بندوق دے کر مراد کے مکان کی چھت پر بٹھا رکھا تھا۔ 2 اور سپاہی بھی اس کے ساتھ تھے۔ وہ پل کی طرف گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ خانہ بدوش چکر کاٹ کر چپکے سے گاؤں کی دوسری جانب سے حملہ کر دیں۔ 10 نوجوانوں اور 2 سپاہیوں کی ٹولی کو اس جانب کی نگرانی پر رکھا گیا تھا۔ نمبردار اپنی دیسی ساخت کی بندوق کے ہمراہ ان کے ساتھ تھا۔ اپنے طور پر ہم نے انتظامات کیے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر خانہ بدوشوں نے حملہ کیا تو ان لوگوں کے جان و مال کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ میں اپنے پستول سے صرف 10 فائر کر سکتا تھا۔ اتنی ہی گولیاں گوبندر کے پاس تھیں۔ باقی رہیں دیسی بندوق کی تو وہ کبھی چلتی تھی کبھی نہیں چلتی تھی۔ چاروں طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ بارش گرنے کے سوا اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں دعا مانگ رہا تھا، خدا کرے یہ رات خیریت سے گزر جائے۔ رات کوئی 10 بجے گاؤں کی شمالی جانب سے شور بلند ہوا۔ لوگوں کے بولنے اور بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ کوئی 10 منٹ بعد چوہدری قاسم اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ ڈولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کا گول سرخ چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ میں آ گیا ہوں خان صاحب، ایسی کی تیسی ان ٹپری داسی یعنی خانہ بدوشوں کی۔ وہ کندھے سے لٹکی ہوئی 12 بور کی رائفل تھپ تھپا کر بولا۔ کمر سے اس نے گولیوں کی پیٹی اڑیس رکھی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی 30 آدمی اور تھے۔ یہ سب کلہاڑیوں برچیوں سے مسلح تھے۔ 4-5 کے پاس رائفلیں بھی تھیں۔ دراصل یہ ریاست کا کارنامہ تھا۔ وہی مجھ سے اجازت لے کر شام کے وقت مہندی پور گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چوہدری قاسم یاروں کا یار ہے، وہ اس کی مدد کو ضرور آئے گا۔ تمام افراد کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ تیر کر گاؤں پہنچے ہیں۔ 2 افراد کے سر پر پٹیاں بھی بندھی ہوئی تھیں۔ پتہ چلتا تھا کہ جس وقت یہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے، کسی مکان سے ان پر خشت باری ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بلال شاہ کا کارنامہ ہے۔ جس جگہ یہ افراد زخمی ہوئے تھے وہاں بلال شاہ ہی تعینات تھا۔ اندھیرے میں اس نے بغیر پہچانے ان پر اینٹیں برسانی شروع کر دی تھیں۔ اینٹیں پھینکنے کا کوئی موقع اس نے آج تک ہاتھ سے نہیں گنوایا تھا۔ چوہدری قاسم کے پہنچنے کی خبر فوراً سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگوں کو کسی حد تک اطمینان ہوا۔ صرف ایک شخص ایسا تھا جو چوہدری قاسم کی آمد پر سخت جھلایا ہوا تھا، اور وہ تھا پریم سنگھ۔ پریم سنگھ کی ریاست سے دشمنی تھی اور چوہدری قاسم ریاست کی یاری کا دم بھرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پریم سنگھ مسلسل چوہدری قاسم کو گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک کونے میں بیٹھا کرپان ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ اس کی سرخ سرخ آنکھیں بڑی دیر سے چوہدری قاسم پر جمی ہوئی تھیں۔ لڑنے والے کو کسی بہانے کی ضرورت ہی ہوتی ہے۔ چوہدری قاسم کے ایک آدمی نے حقے کا دھواں پریم سنگھ کی طرف چھوڑ دیا۔ پریم سنگھ تن کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس آدمی کے منہ پر جڑا اور حقہ پکڑ کر صحن میں پھینک دیا۔ چوہدری قاسم نے پہلے تو حیرانگی سے میری طرف دیکھا، پھر اس کا چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ پریم سنگھ کے پاس پہنچا۔ جوں ہی اس نے تھپڑ رسید کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، میں نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 3-4 سپاہی فوراً اندر آ گئے اور انہوں نے مشتعل افراد کو پیچھے پیچھے ہٹا دیا۔ اتنے میں چھت سے گوبندر کی آواز آئی۔ وہ مجھے فوراً چھت پر آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کوئی خطرہ نظر آیا ہے۔ میں نے تیز نظروں سے پریم سنگھ اور چوہدری قاسم کی طرف دیکھا۔
وہ میری نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے پیچھے پیچھے ہٹ گئے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر پہنچا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا تھا۔ بارش کچھ ہلکی ہو گئی تھی۔ ASI گوبندر بڑے غور سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا کہ کافی دیر سے 2-3 روشنیاں نہر کے پل کے پاس نظر آ رہی ہیں۔ میں نے بھی غور سے دیکھا، روشنیاں واقعی نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر چھت کی منڈیر پر پہنچا۔ اچانک مجھے دیوار کے بالکل نزدیک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے جھک کر نیچے دیکھا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیوار کے ساتھ ساتھ دور تک کئی افراد چپکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پیچھے ہٹتا، رسی کی طرح کی کوئی چیز میری گردن سے لپٹ گئی۔ عین اس وقت میں نے گوبندر کی چیخ سنی، کسی نے عقب سے اسے دبوچ لیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن کمند پھینکنے والے نے مجھے گلی میں چھلانگ لگانے پر مجبور کر دیا۔ گردن میں اٹھنے والی شدید ٹیس نے میرے جسم میں انگارے بھر دیے تھے۔ میرے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ نکلی اور میں نے سامنے آنے والے شخص کو لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ 2 افراد کلہاڑیاں لہراتے ہوئے میری طرف لپکے۔ خوش قسمتی سے میرا پستول ہولسٹر سے نکلا نہیں تھا۔ میں نے پستول نکالا، ایک حملہ آور کا وار نیچے جھک کر بچایا اور دیوار کے ساتھ پشت لگا کر 3 فائر کیے۔ گولیاں حملہ آوروں کی ٹانگوں پر لگیں اور وہ زمین پر گر گئے۔ اتنے میں مکان کے اندر سے چودھری قاسم اور دوسرے مسلح افراد باہر نکل آئے۔ چھت کے اوپر سے بھی سپاہیوں نے گلی میں چھلانگیں لگا دیں۔ برچھیاں لہرائیں، لاٹھیوں کے ٹکرانے کی آوازیں آئیں، 3-4 کراہیں سنائی دیں، ایک آدھ فائر بھی ہوا۔ اتنے میں گاؤں کی شمالی جانب سے پہرا دینے والے افراد بھی لاٹھیاں لہراتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے، لیکن ان کے پہنچتے پہنچتے کھیل ختم ہو چکا تھا۔ خانہ بدوش اچانک اور شدید مزاحمت سے گھبرا کر باہر نکلے تھے۔ میری گولیاں کھا کر گرنے والے 3 افراد کیچڑ میں پڑے لوٹ رہے تھے۔ تھوڑی دور 4 اور افراد زمین پر گرے پڑے تھے۔ کوئی 10 خانہ بدوشوں کو گاؤں والوں نے پکڑ لیا تھا۔ مخبر کی بروقت اطلاع نے نہ صرف مراد کے گھر بلکہ شاید کئی اور گھروں کو بھی پامال ہونے سے بچا لیا تھا۔ جوابی حملہ اتنا زوردار تھا کہ خانہ بدوش ایک لمحے کے لیے بھی جم کر نہ لڑ سکے۔ ان کے 6 افراد زخمی ہوئے تھے، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جان ضائع نہیں ہوئی تھی۔ گرفتار ہونے والے میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں۔ ایک عورت تو وہی تھی جس نے کمند ڈال کر مجھے چھت سے گلی میں گرایا تھا۔ میں نے بھی آخر تک اس کا گریبان نہیں چھوڑا تھا۔ جب خانہ بدوش بھاگنے لگے تو اس نے پوری قوت سے میرے ہاتھ پر کاٹ کھایا، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ وہ قتل ہونے والی رتی کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ بھی بہن کی طرح خوبصورت رہی ہوگی، لیکن میں نے بے خبری میں اسے جو زوردار گھونسے مارے تھے، انہوں نے اس کا منہ پھلا کر کپا کر دیا تھا۔ بعد میں مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ دونوں عورتوں کو اگلے دن رہا کر دیا گیا۔ خانہ بدوشوں کے سردار سے بات چیت کے بعد میں نے باقی افراد کو بھی چھوڑ دیا۔ صرف 3 یا 4 آدمیوں پر مقدمہ چلا اور انہیں سزا ہوئی۔ اس لڑائی میں گاؤں کے جو 2 افراد زخمی ہوئے، ان میں سے ایک ریاست بھی تھا۔ اس کی ران میں برچھی کا گہرا زخم آ گیا تھا۔ برسات کے دن تھے، چند روز میں اس کا زخم بہت خراب ہو گیا اور اسے امرتسر ہسپتال لے جانا پڑا۔ دن گزرتے رہے، مراد کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا تھا۔ میں رات دن اسے گرفتار کرنے کی کوشش میں تھا، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن اسی کیس کے سلسلے میں امرتسر گیا تو ریاست کی عیادت کے لیے ہسپتال بھی پہنچا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور زخم میں پیپ بھر گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا۔ بیماری نے اس کی رہی سہی ہمت بھی توڑ دی تھی۔ اس نے بتایا کہ گھر کی حالت بہت پتلی ہے۔ اگر چودھری قاسم اس کے گھر کی خبر گیری نہ کرتا تو اس کی ماں اور بہن در بدر ہو جاتیں۔ اس کی بہن شادو بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ بڑی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ دائی بھاگا نے بتایا تھا کہ مراد اب اس کے دل سے اتر گیا ہے، وہ اس سے نفرت کرنے لگی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ لڑکیوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عورت کب محبت کرتی ہے اور کب نفرت، یہ صرف وہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اچانک میں اپنے خیالوں سے چونک اٹھا۔ چودھری قاسم ایک نوکر کے ساتھ پھلوں کا ٹوکرا لیے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے ٹوکرا زمین پر رکھ دیا، پھر اس کی نظر پہلی بار شادو پر پڑی۔
اس کی نظر کا انداز دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس کی آنکھوں نے ایک ہی لمحے میں مجھے حرص و ہوس کی ایک طویل داستان سنا دی۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ چودھری قاسم ریاست کی بہن کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے خیال پر خود بھی حیرت ہوئی۔ چودھری قاسم کی عمر کسی طرح 45-46 سال سے کم نہیں تھی۔ میں جو اٹھنے کا فیصلہ کر رہا تھا، چودھری قاسم کی آمد پر پھر جم کر بیٹھ گیا۔ چودھری بڑا کھلا ہوا تھا، مونچھوں کو بار بار بل دے رہا تھا اور ذرا ذرا سی بات پر اس کے حلق سے ہنسی ابلنے لگتی۔ ہنستے ہوئے اس کی بھاری بھرکم توند زور زور سے ہلتی تھی، یوں لگتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ کہکہے لگا رہی ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کی رنگین مزاجی کی داستان سنا رہے تھے۔ گفتگو کے دوران وہ گاہے گاہے درزیدہ نگاہوں سے شادو کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ شادو کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بے خیالی میں ہولے ہولے بھائی کا بازو دبا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ چودھری کی پرہوس نگاہوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی ہے۔ چودھری قاسم کی زندگی کا یہ پہلو اس سے پہلے میری نظروں سے بالکل اوجھل تھا۔ اب جب کہ یہ میرے سامنے آیا تھا، میرا ذہن کسی اور ہی انداز سے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ریاست کو پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں صرف 2 مشکوک نام میرے ذہن میں تھے، ایک مراد اور دوسرا پریم سنگھ، لیکن اب ان میں ایک تیسرا نام شامل ہو گیا تھا، چودھری قاسم۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ سارا کھیل چودھری قاسم کا کھیلا ہوا ہو؟ وہ چاہتا ہو، وہ شادو کو چاہتا ہو، اس کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا ہو اور اب اس کی بہن سے شادی رچانا چاہتا ہو۔ اور پھر دفعتاً میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں خود بخود کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں موجود افراد حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں نے اپنی ٹوپی سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں جلد از جلد تنہائی میں پہنچ کر کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ باہر کوچوان تانگے میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور اس کہانی کا تانا بانا بننے لگا۔ مجھے کوئی 1 ماہ پہلے کی ایک بات یاد آئی تھی۔ رامپورہ میں مجھ سے پہلے جو انسپیکٹر فرائض انجام دیتا تھا، وہ آج کل جالندھر کے ایک نواحی تھانے میں تھا۔ اس سے میری ملاقات ہوئی تو باتوں باتوں میں چودھری قاسم کا ذکر آیا۔ اس نے مجھے چودھری قاسم کے اثر و رسوخ سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کام آنے والا آدمی ہے۔ اس نے چودھری کی ایک دلچسپ بات سناتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے شادی بیاہ کی ایک تقریب میں کسی لڑکی نے چودھری کو بھالو کہہ دیا۔ اس لڑکی کا نام رانی تھا اور وہ چودھری کی کوئی دور کی رشتہ دار تھی۔ چودھری کو اس کی بات کا بہت غصہ تھا۔ وہ مجھ سے بہت بے تکلف تھا، اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو وہ اس رانی کو دل کی رانی بنا کر چھوڑے گا۔ میں جان گیا تھا کہ وہ رانی کون تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں ریاست کے پاس بیٹھا تھا، اس نے شادو سے کہا تھا، رانی مجھے ذرا اٹھا کر بٹھاؤ۔ شادو کا گھریلو نام رانی تھا۔ ایک ایک کر کے واقعات کی تمام کڑیاں جڑتی جا رہی تھیں۔ چودھری اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے معصوم اور بے گناہ لڑکی سے انتقام لینے جا رہا تھا۔ وہ اس سے شادی رچانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے پہلے ریاست سے اس کی خوشحالی چھینی، پھر ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہوئے اپنے رقیب کو راستے سے ہٹا دیا۔ اس نے چوری کا الزام مراد کے سر لگوا دیا۔ اس نے خانہ بدوش رتی سے مل کر ایک چال چلی۔ اس چال نے نہ صرف مراد کو چور ٹھہرایا بلکہ اسے شادو کی نظروں سے بھی گرا دیا۔ بعد ازاں کسی وجہ سے جھوٹی گواہی دینے والی رتی کے ساتھ چودھری کی انبن ہو گئی۔ ہو سکتا ہے رتی نے دھمکی دی ہو کہ وہ ساری بات پولیس کو بتا دے گی۔ چودھری نے اسے پولیس تک پہنچنے سے پہلے ہی درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کر ڈالا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر دوہرا فائدہ حاصل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکی کے قتل کا الزام مراد کے سر آئے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ مراد خود کو پولیس کی گرفتاری سے بچانے کے لیے روپوش ہو گیا۔ شادو کو جیتنے کے لیے اب میدان صاف تھا۔ جب خانہ بدوشوں نے حملہ کیا تو چودھری بڑی جوان مردی کا ثبوت دیتے ہوئے گاؤں والوں کی مدد کو آ گیا۔ حالات نے اسے اپنا منصوبہ آگے بڑھانے کا ایک اور موقع دیا تھا۔ ریاست زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ چودھری نے اس کے گھر کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ اس نے ریاست کی ہمدردیاں جیتنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنوایا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ اگلے چند دن میں میرے لگائے ہوئے تقریباً تمام اندازے درست ثابت ہوئے۔
میری توقع کے عین مطابق صرف 2 روز بعد یہ خبر اڑی کہ چودھری قاسم ریاست کی بہن سے شادی کر رہا ہے۔ میرے خیالات کی باہر طور تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے دائی بھاگا سے ایک دفعہ پھر کام لیا۔ اس نے اگلے روز مجھے ریاست کے گھر کی مفصل رپورٹ بہم پہنچا دی۔ اس نے بتایا کہ چودھری قاسم نے ریاست کو قرضے کے بوجھ تلے اتنا دبا لیا ہے کہ وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی ماں اس بے جوڑ رشتے پر بالکل تیار نہیں، لیکن بیٹے کے سامنے اس کا کوئی بس نہیں چلتا، اور اب تو شادو بھی اس شادی پر رضامند ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے شادو کا خیال آیا، اور پھر چودھری قاسم کے کہے لگاتی ہوئی توند نگاہوں میں گھوم گئی۔ یہ سراسر زیادتی تھی۔ ایک معصوم پھول کو سازش کی انگلیوں سے کچلا جا رہا تھا۔ قانون کا محافظ ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ اس لا قانونیت کو روکنے کی کوشش کروں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اس دن سے میں نے اپنے تمام ذرائع چودھری قاسم کے خلاف شہادت ڈھونڈنے میں لگا دیے۔ دوسری طرف میں ریاست سے ملا اور اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتایا کہ شادی کی تاریخ طے کرنے میں جلدی نہ کرے، میں کچھ تحقیقات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑا مسئلہ مراد کا تھا۔ اس کے مفرور ہونے کی وجہ سے حالات اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ اگر وہ بے قصور تھا تو اسے فوراً تھانے حاضر ہو جانا چاہیے تھا۔ چودھری قاسم نے اسے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا جتنا اس کی روپوشی اسے پہنچا رہی تھی۔ میں چودھری قاسم کے خلاف تحقیقات کے سلسلے میں بڑا پر امید تھا، لیکن 3 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد مجھے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یا تو چودھری قاسم ایک نہایت ہوشیار اور گھاگ مجرم ہے، ایسا مجرم جو اپنے جرم کا کوئی نشان باقی نہیں چھوڑتا، یا پھر بے قصور ہے۔ چودھری کو اپنے خلاف ہونے والی درِ پردہ تحقیقات کا علم ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ ہاں، طاقت کے مظاہرے کے لیے اس نے اپنی حویلی میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا، جس میں پولیس کے کئی افسر بھی شامل تھے۔ اس نے مجھے بھی بلایا تھا، لیکن میں نہیں گیا۔ ریاست ہسپتال سے فارغ ہو کر آ چکا تھا، اور آتے ساتھ ہی اس نے شادی کی تاریخ مقرر کر دی تھی۔ شادی کی تیاریاں زوروں شوروں سے جاری تھیں۔ ریاست کا مکان میرے مکان کے پچھواڑے کی گلی میں تھا۔ رات کو ڈھولک کی آواز اور لڑکیوں کے گیت میرے گھر کی چھت پر بآسانی سنے جا سکتے تھے۔ جب بھی لڑکیوں کے گیت سنائی دیتے، میرے ذہن میں 2 خاموش نگاہیں گھومنے لگتیں۔ سوئی سوئی ادھ کھلی آنکھیں، میں ان آنکھوں کو پہچانتا تھا۔ اس نوجوان کی آنکھیں تھیں جسے میں نے 7 روزہ ریمانڈ کے دوران بے دردی سے مارا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں سے ایک کرا بلند نہیں ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں کوئی بات میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ریاست کی بہن کی شادی ایک عیاش اور کینہ پرور شخص سے ہو گئی تو اس کا قصوروار میں ہوں گا، اور میرا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ شخص مجرم ہے، لیکن میں اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ زندگی میں ایسے کٹھن مرحلے بہت کم آئے تھے۔ میرا واسطہ ایک ایسے با اثر مجرم سے تھا جو ایک لحاظ سے مجھے کھلے میدان میں چیلنج کر چکا تھا کہ میرے خلاف گواہی ڈھونڈ سکو تو ڈھونڈ لو۔ 3 ہفتے میں نے بہت ٹکریں ماری تھیں، لیکن کوئی زبان نہیں تھی، کوئی ہاتھ بلند نہیں ہوا تھا۔ شادی سے 1 روز پہلے قاسم سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ رامپورے کے سنار سے کچھ زیورات لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ سجے سجائے تانگے پر سوار وہ تھانے کے سامنے سے گزرا۔ کچھ آگے جا کر اس نے تانگا روکا اور فخریہ انداز میں چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کی تمسخرانہ ہنسی پر میرا خون کھول اٹھا۔ وہ میرے شانے کو تھپ تھپا کر بولا، بادشاہو، غصہ تھوک دو، آپ کے گاؤں کا جوائی ہوں، کچھ تو عزت ہونی چاہیے۔ سارے کا سارا خون مجھے اپنے سر کو چڑھتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا۔ جب وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس جا رہا تھا، میں ایک انتہائی اہم فیصلہ کر چکا تھا۔ پوری زندگی میں نے صرف چند جذباتی فیصلے کیے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک تھا۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اسے آواز دی۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ میں گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک تیر چلانے جا رہا تھا۔ یہ تیر نشانے پر بھی لگ سکتا تھا، اور اس کے خطا ہونے پر میری پیٹی بھی اتر سکتی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری، مراد کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس کا چہرہ سپاٹ رہا، لیکن آنکھوں میں لہرانے والا ایک رنگ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو سکا۔ کیا کہتے ہو بادشاہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رتی کے قتل میں تمہارے ساتھ اور کون شریک تھا؟
میں نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے پاگل سمجھ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کہکہا لگاتا اور اس کی توند ہلنا شروع ہوتی، میرا ایک زوردار ہاتھ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا شملہ اتر کر دور جا گرا۔ تانگے میں بیٹھے ہوئے مسلح افراد چھلانگے لگا کر نیچے اترے۔ ان کے تیور خطرناک نظر آتے تھے۔ میرے دونوں ASI سب کچھ دیکھ رہے تھے اور اس سے پہلے کہ کوئی آدمی بندوق سیدھی کرتا وہ انہیں گھیرے میں لے چکے تھے۔ چودھری نے تہمند کے اندر سے پستول نکالا، لیکن میرے پاؤں کی ٹھوکر نے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ ایک اور ٹھوکر کھا کر وہ دوہرا ہو گیا۔ 2 سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب میں حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ سپہر کے وقت چودھری اپنے گاؤں مہندی پور میں اس طرح داخل ہو رہا تھا کہ اس کی پگڑی گلے میں جھول رہی تھی، ہاتھوں میں ہتکڑی تھی اور وہ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے پیدل چل رہا تھا۔ مہندی پور کے لوگ گھروں سے نکل نکل کر یہ حیرت ناک منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ ڈری ڈری سرگوشیاں کر رہے تھے۔ انہوں نے آج تک چودھری کو پولیس افسروں کے شانہ بشانہ چلتے اور ایک دسترخوان پر دعوتیں اڑاتے دیکھا تھا۔ وہ ان کے نزدیک پولیس افسروں سے بڑھ کر قابل احترام اور با اختیار تھا۔ پولیس افسر تو روز بدلتے رہتے تھے، لیکن چودھری برسوں سے ان کا حاکم چلا آ رہا تھا اور وہ اپنے حاکم کی اس حالت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں چودھری کے اثر و رسوخ سے اچھی طرح واقف تھا۔ احتیاطی طور پر میں نے دوسرے تھانے سے بھی پولیس کے کچھ سپاہی منگوا لیے تھے۔ جب پولیس نے چودھری کی بلند و بالا حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کی تو دروازے پر موجود مسلح آدمیوں نے مزاحمت کی۔ میں نے ASI گوبندر اور محمد علی کو اشارہ کیا۔ وہ 10-15 سپاہیوں کے ساتھ چودھری کے ان چمچوں پر پل پڑے۔ گاؤں کے چوک میں ان غنڈوں کی یادگار پٹائی کی گئی، یہاں تک کہ وہ مٹی میں لوٹنے اور چیخو پکار کرنے لگے۔ سپاہی دن دناتے ہوئے حویلی کے اندر گھس گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ پولیس اور سول حکام میں چودھری کی بہت دوستیاں ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی گرفتاری کی خبر پھیلتی، مجھے اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ڈھونڈنا تھا۔ دوسری صورت میں سخت مشکل میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ حویلی کی مکمل تلاشی لی گئی، لیکن شراب کی چند بوتلوں اور 1-2 بندوقوں کے سوا کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہو سکی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں ایک بہت بڑا قدم اٹھا چکا تھا۔ یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب کچھ نہ کچھ برآمد ہونا ضروری تھا۔ میں ایک بار خود حویلی میں داخل ہوا، تلاشی لی، کوئی مزید چیز برآمد نہ ہو سکی۔ گاؤں کے چوک میں پولیس والے چودھریوں کے آدمیوں کو گھیرے کھڑے تھے۔ ایک طرف گوبندر چودھری کی ہتکڑی تھامے کھڑا تھا۔ چودھری کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک بار پھر فاتحانہ چمک نظر آنے لگی تھی۔ گاؤں کی آبادی یہاں وہاں ٹولیوں میں کھڑی چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں چودھری کے قریب پہنچا تو وہ چیخ کر بولا، کچھ نہیں ملے گا تھانے دار، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ تم اپنا کام کر چکے، اب میرا کام دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بکواس بند کرو۔ میں دھاڑا، تم مجرم ہو اور یہ ثابت ہو کر رہے گا۔ اپنی آواز کا کھوکھلا پن خود مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی چودھری قاسم نے اپنا مخصوص کہکہا لگانے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مجمع میں سے ایک بوڑھی عورت تیر کی طرح میری طرف بڑھی۔ میرے قدموں کے پاس آ کر وہ گر گئی اور زور زور سے کچھ بولنے لگی۔ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور بدحواسی میں عورت کا منہ بند کرنے لگا۔ عورت بلند آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے بوڑھے کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ عورت کے پاس جا کر میں نے اسے زمین سے اٹھایا۔ جذبات کی شدت سے عورت کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہڈیوں بھرا کمزور ہاتھ بلند کیا اور پھر اس کی استخوانی انگلی چودھری قاسم کی طرف سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنا سانس اندر کی طرف کھینچا، پھر جیسے صدیوں سے قید آواز ایک چیخ بن کر اس کے حلق سے آزاد ہوئی۔ یہ ظالم ہے، یہ درندہ ہے، یہ قاتل ہے۔ تھانے دار صاحب، اسے پھانسی پر لٹکا دو۔ اس نے شادی کے روز میری بہو کی عزت لوٹی اور میرے اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا۔ بڑھیا کی آواز گھنگور گھٹا سے ٹپکنے والا بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئی۔ ذرا ہی دیر میں کئی اور فریادی سامنے آئے اور پھر لوگ اس شیطان صفت چودھری کے خلاف نفرت انگیز نعرے بلند کرنے لگے۔ ایک شخص نے بتایا کہ چودھری نے حویلی کے نیچے ایک بہت بڑا تہہ خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ شخص خود پولیس کو تہہ خانے کے خفیہ دروازے تک لے گیا۔ تہہ خانے کے اندر سے 4 مبہوس افراد برآمد ہوئے۔
یہ چاروں افراد چودھری کی خود ساختہ جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ ان قیدیوں میں ایک مراد بھی تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، لیکن اس کی نیم واہ آنکھوں میں خوابوں کی چمک ابھی باقی تھی، خواب جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھے، خواب جو پیار کرنے والوں کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ چودھری قاسم کو ڈکیتی، قتل اور آبرو ریزی کے کئی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے مجموعی طور پر 20 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی۔ ریاست اور مراد میں صلح ہو گئی، لیکن ایک عرصے تک مراد کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ آخر کوئی 1 سال بعد ریاست کا رویہ نرم ہوا اور اس نے بہن کا ہاتھ مراد کے ہاتھ میں دینے کا فیصلہ کر لیا۔